العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ فی غیر روایت الاصول ان فی القیاس تسقط القسامۃ والدیۃ عن الباقین من اہل المحلۃ ویقال للولی الک بینہ فإن قال لا یستحلف المدعى علیہ علی قتلہ یمینا واحدۃ. ووجهه أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل من غيرهم وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم وفيما وراءه في بقي على أصل القياس وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ صورت مسئلہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ مقتول جب کسی محلہ میں پایا گیا تو ولی مقتول نے چاہے تمام اہل محلہ پر قتل کا دعویٰ کیا، چاہے بعض مخصوص افراد پر کیا، اور چاہے بعض متعین افراد پر اس نے قتل کا دعویٰ کیا، تمام صورتوں کا حکم جو اس سے پہلے بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ سارے محلے والوں سے قسم لی جائے گی، 50 کا عدد پورا کیا جائے گا اور ان پر دیت لاگو کی جائے گی. لیکن اس کے برخلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں ذکر کی جا رہی ہے جو روایت اصول کے علاوہ ہے. گویا اصول کی جو روایت ہے جس کو ہم ظاہر الروایت بھی کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر تینوں صورتوں میں حکم ایک ہوگا، سب سے قسم لی جائے گی اور دیت کو لاگو کیا جائے گا. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت اصول کے علاوہ میں یہ بات ہے کہ قیاس کے مطابق باقی لوگوں سے قسامت اور دیت ساقط ہو جائیں گی، اہل محلہ کے باقی لوگوں سے قسامت اور دیت ساقط ہو جائے گی. یہ اس صورت میں جب مدعا علیہ بعض معین افراد ہو، یعنی مدعی نے قتل کا الزام یا دعویٰ بعض مخصوص افراد پر لگایا ہو تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ باقی محلہ کے لوگوں سے قسامت اور دیت ساقط ہو جائے. اور ولی سے یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس اگر گواہ ہو تو گواہ پیش کیجیے، اور اگر گواہ نہ پیش کرے تو مدعا علیہ سے صرف ایک قسم لی جائے. تو گویا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قیاس ہے. دلیل کا حاصل یہ کہ تمام اہل محلہ پر قسامت اور دیت کو واجب کرنا خلاف قیاس ہے، کیونکہ ممکن ہے اہل محلہ کے علاوہ کسی اور نے اسے قتل کر کے یہاں پھینک دیا ہو. اب جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے وہ مورد سماع تک رہتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور نص فقط ایسی صورت میں وارد ہے جب کہ مقتول محلہ میں پایا جائے اور مدعی تمام اہل محلہ پر قتل کا دعویٰ کرے. بس یہی صورت منصوص علیہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں جو ہم نے پڑھی اوپر کہ بعض معین افراد غیر معین افراد پر دعویٰ کرے یا بعض معین افراد پر دعویٰ کرے، یہ تمام صورتیں مورد سماع سے ہٹی ہوئی ہے. لہٰذا ان پر قیاس کا حکم لگے گا، اور قیاس کا حکم ظاہر ہے کہ نہ ان میں قسامت آئے گی ان پر اور نہ دیت آئے گی. جیسے
اگر مدعی کا دعویٰ یہ ہو کہ اس محلہ کے علاوہ میں سے فلاں شخص نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی متعین طور پر، تو وہاں بالاتفاق اہل محلہ پر نہ قسامت آتی ہے اور نہ دیت آتی ہے۔ لیکن تمام محلے والوں پر دیت اور قسامت کو جو لازم کیا گیا، اس کی بنیاد ہمارے نزدیک استحسان ہے۔ دلیل استحسان یہ ہے کہ نصوص مطلق ہے، ان میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ دعویٰ اگر ایسا ہو، یعنی سارے محلے والوں پر ہو تو قسامت اور دیت ہے، اور بعض معین افراد پر ہو تو یہ حکم، اور بعض غیر معین افراد ہو تو دوسرا حکم۔ تو ہم تیسری صورت کے اندر بھی قسامت اور دیت کو نص سے ثابت کر رہے ہیں، قیاس سے نہیں۔ نص سے اس لیے ثابت کر رہے ہیں کہ نص مطلق ہے، جس میں اس طرح کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر بعض معین افراد پر بھی اگر قتل کا وہ دعویٰ کرے ولی مقتول، تب بھی قسامت اور دیت تمام اہل محلہ سے لی جائے گی، اس لیے کہ نصوص میں اطلاق ہے۔ ہاں اگر اہل محلہ کے علاوہ میں سے کسی ایک پر ولی نے قتل کا دعویٰ کیا ہو تو پھر تمام محلے والے پر نہ قسامت ہے اور نہ دیت ہے، کیونکہ اس صورت میں کوئی نص تو ہے نہیں۔ تو اس حکم کا رتبہ قیاس سے کرنا ہوگا، اور قیاس باطل ہے۔ اور قیاس اس لیے باطل ہے کہ مقیس علیہ خود خلاف قیاس ہے، یعنی جس پر قیاس کیا جائے گا وہ شخص خود خلاف قیاس ہے، اور جب مقیس علیہ خلاف قیاس ہو تو اس پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مدعی نے خاص کسی محلے والوں میں سے کسی ایک فرد پر دعویٰ کیا ہے، غیر شخصوں پر قتل کا دعویٰ کیا، اہلیان محلہ کے علاوہ کسی غیر شخصوں پر، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر مدعی کے پاس بینہ ہو تو ولی کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا قتل کا، اور اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعی مدعا علیہ کو ایک مرتبہ قسم کھلائے گا 50 قسمیں۔ پچاس قسمیں اس لیے نہیں ہے کہ یہ قسامت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں نہ نص موجود ہے اور نہ یہاں قیاس ہی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مقیس علیہ خود ممتنع ہیں۔ تو اگر مدعا علیہ نے قسم کھا لی تو وہ بری ہو جائے گا اور کوئی ضمان اس کے ذمے نہیں رہا، اور اگر مدعا علیہ نے قسم سے انکار کر دیا تو اب دیکھا جائے گا کہ مدعی کا دعویٰ مال میں ہے یا قصاص میں ہے۔ اگر دعویٰ مال میں تو دیت کے اندر، اگر دعویٰ مال یعنی دیت کے اندر ہو تو مال بالاتفاق ثابت ہو جائے گا، اور اگر قصاص میں ہو تو اس میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک قصاص کے اندر دعویٰ ثابت ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ثابت نہ ہوگا۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے کتاب الدعوہ میں موجود ہے۔ یہاں عبارت کو ہم ملاتے ہیں کہ وعن ابی یوسف فی غیر روایت الاصول ان فی القیاس تسقط القسامۃ والدیۃ عن الباقین من اہل المحلہ ویقال للولی لک بینۃ فإن قال لا یستحلف المدعی علیہ علی قتلہ یمینا واحدۃ، ایک قسم مدعا علیہ سے لی جائے گی اس صورت میں جب ولی مقتول کے پاس بینہ نہ ہو۔ ووجہ، اس کی بنیاد اور دلیل، ان القیاس یابہ، کہ قسم جو ہے حلف، قیاس جو ہے وہ حلف اور قسم کا انکار کر رہا ہے، یعنی سب سے قسم لینا قیاس اس کو ممتنع قرار دے رہا ہے لاحتمال وجود القتل من غیرہم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل اہلیان محلہ میں کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو۔ وَإِنَّمَا عُرِفَ بِالنَّصِّ، اور قسم جو لی جا رہی ہے وہ نص کی بنیاد پر ہے، فیما اذا کان فی مکان، اس صورت میں جب کہ مقتول ایسی جگہ پایا جائے ینسب الی المدعی علیہم، جس کی نسبت مدعا علیہم کی طرف ہے، یعنی جن پر دعویٰ کیا گیا ہے انہی کی جگہ میں مقتول پایا گیا۔ والمدعی یدعی القتل علیہم، اور مدعی بھی ان پر قتل کا دعویٰ کر رہا ہو۔ وفیما وراءہ، اور اس کے علاوہ صورت میں جب مقتول پایا جائے تو بقی اعلی اصل القیاسی، حکم جو ہے اصل قیاس پر باقی رہے گا، یعنی سب سے قسم نہیں لی جائے گی۔ یہ دلیل قیاس ہے۔ وصار کما اذا ادعى القتل على واحد من غیرہم، یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ قتل کا دعویٰ کرے محلے کے علاوہ میں سے کسی ایک پر۔ وفی الاستحسانی، لیکن استحسان میں سب پر قسامت اور دیت واجب ہوں گی۔ تجب القسامت والدیت على اہل المحلہ محلتی
لأنه لا فصل فی اطلاق النصوص بین دعوی و دعوی، اس لیے کہ نصوص کے اطلاق میں کسی مخصوص دعوے میں کوئی فصل اور تفریق اور فرق کو نہیں بیان کیا گیا ہے کہ دعویٰ ایسا ہو تو یہ حکم اور ویسا ہو تو یہ حکم۔ فنوجبہ بالنص، لہٰذا ہم اس کو نص کی بنیاد پر لازم کر رہے ہیں، لا بالقیاسی، نہ کہ قیاس کی بنیاد پر، بخلاف ما اذا ادعى علی واحد من غیرہم، در خلاف اس صورت کے جبکہ محلے والوں میں سے کے علاوہ میں کسی ایک پر وہ دعویٰ کرے، لأنه لیس فیہ نص، یہاں تو کوئی نص موجود نہیں ہے، فلو اوجبناہما لأوجبناہما بالقیاس، تو اگر ہم یہاں ثابت کریں گے قیاس دیت اور قسامت کو تو قیاس کی وجہ سے ثابت کریں گے، وہو ممتنع، اور یہ ممتنع ہے بات، کیونکہ مکی صلح خود ممتنع ہے۔ ثم حکم ذالک، پھر اس کا حکم ان یثبت ما ادعاہ، کہ مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ثابت ہو، اذا کان لہ بینہ، جب اس کے پاس بینہ ہوگا، یعنی اگر مدعی کے پاس بینہ ہو تو جس پر اس نے غیر شخص پر قتل کا دعویٰ کیا ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر بینہ نہ ہو، استحلفہ یمینا واحدہ، تو مدعا تو اس صورت میں مدعا علیہ کو ایک مرتبہ قسم کھلائے گا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَسَامَةٍ، اس لیے کہ یہ قسامت نہیں ہے، لِإِنْعِدَامِ النَّصِّ وَامْتِنَاعِ الْقِيَاسِ، نص کے نہ ہونے اور قیاس کے ممتنع ہونے کی وجہ سے۔ ثم ان حلف بریہ، پھر اگر مدعا علیہ قسم کھا لے تو وہ بری ہو جائے گا۔ وَإِن نَقَلَ وَادَّعَى فِي الْمَالِ، اب اگر مدعا علیہ نے انکار کر دیا قسم سے، تو اگر دعویٰ مال کا ہے تو ثبت بھی، اس سے مال ثابت ہو جائے گا یعنی دیت۔ وَإِن كَانَ فِي الْقِصَاصِ، اور اگر دعویٰ قصاص میں ہے، فَهُوَ عَلَى اختلاف مزیغ فی کتاب الدعویٰ، یا مضی فی کتاب الدعویٰ، تو یہ اس اختلاف پر مبنی ہے جو کتاب الدعویٰ میں گزر گیا ہے، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصاص کے اندر دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک ثابت نہیں ہوگا۔ آگے کہا، امام قدوری کہتے ہیں قال وَإِن لَمْ يَكْمُلْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ قُرِّرَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اہل محلہ میں سے 50 شخصوں سے قسم لی جائے گی، تو اتفاق سے اگر 50 کی تعداد پوری نہ ہو سکے تو افراد موجودہ سے مقرر قسم لی جائے گی تاکہ 50 کی تعداد پوری ہو جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی طرح کی بات قاضی شریح اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ 50 کا عدد تو حدیث پاک سے ثابت ہے، تو بقدر امکان اس کا اہتمام ضروری ہے، اور 50 کے عدد کی تکمیل کا وہی طریقہ ہے کہ بعض لوگوں سے قسم کو مقرر لے لیا جائے، دوہرا لیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تکرار سے فائدہ کیا ہے، تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی بات تو کافی ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اور اگر کوئی فائدہ معلوم نہ بھی ہو تو یہی فائدہ بہت کافی ہے کہ گویا کہ 50 کے عدد کی تکمیل میں گویا خون کے معاملے کو، قتل کے معاملے کو ایک بھاری اور عظیم معاملہ سمجھا جائے گا تاکہ کسی کا خون اس طرح رائگا نہ جائے۔ اگر 50 کا عدد پورا ہے، اس کے باوجود ولی چاہتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے قسم دوبارہ لی جائے، مقرر لی جائے، تو ولی کو اس کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یمین میں تکرار یہ ضرورت کی بنا پر تھی کہ 50 کا عدد پورا ہو جائے اور حدیث پر عمل بھی ہو جائے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کسی سے یمین کو مقرر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اصول ہے الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کے بقدر ہی کسی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، 50 کا عدد پورا ہو گیا، تو پھر کسی سے مقرر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے پیراگراف میں اسی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكْمُلْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ قُرِّرَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، اہل محلہ اگر مکمل نہ کرے قسم کو تو ایمان ان پر مقرر کی جائے گی، یعنی قسموں کو ان پر دہرایا جائے گا حتی تتم 50، تاکہ 50 پورے ہو جائے۔ لما روی ان عمر رضی اللہ عنہ لما قضى في القسامة وافى إليه 49 رجلا، حضرت عمر نے جب قسامت میں فیصلہ فرمایا تو 49 کا عدد پورا ہوا، 49 آدمیوں کا، فقرر الیمین علی رجل منہم، تو ایک آدمی پر یمین کو مقرر یعنی دوبارہ لیا، حتی تمت 50، یہاں تک کہ 50 پورے ہو گئے۔ ثم قضا،
ثم قضا بالدیت، پھر آپ نے دیت کا فیصلہ کیا۔ وان شرح والنخعی رحمہم اللہ، قاضی شرح امام نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، مثل ذالک، ایسا ہی مروی ہے۔ وَلِأَنَّ الْخَمْسِينَ واجب بالسنہ، اور دوسری بات یہ کہ 50 کا عدد سنت سے ثابت ہے۔ وَيَجِبُ اہتمامها یا اتمامها ما امکنا، جہاں تک ممکن ہو اس کا اتمام کرنا واجب ہے۔ وَلَا يُطَالَبُ فِيهِ الْوُقُوفُ عَلَى الْفَائِدَةِ، اس میں فائدے کو طلب نہ کیا جائے، فائدے کو جاننے کی کوشش نہ کی جائے، لِثُبُوتِ بِالسُنَّہ، اتنا کافی ہے کہ یہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے۔ ثم فِيهِ استعظام امر الدم، پھر اگر کوئی خوبی اور فائدہ چاہتے ہی ہو تو یہی فائدہ اس میں ہے، استعظام امر الدم، خون کے معاملے کو بھاری قرار دینا اور اس کو عظمت کے ساتھ لینا، بڑا جاننا، تاکہ اس طرح کا خون کسی کا رائے گا نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كَامِلًا، بس اگر 50 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، فَأَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَى أَحَدِهِمْ، پھر بھی ولی چاہے کسی پر قسم کی تکرار اور قسم کو دوبارہ لینا، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، اس کی اسے گنجائش نہیں ہوگی، لِأَنَّ الْمَصِيرَ إِلَى التَّكْرَارِ ضَرُورَةُ الْإِكْمَالِ، اس لیے کہ تکرار کی طرف جانا یعنی تکرار کرانا یمین کے اندر یہ اکمال کی ضرورت کے لیے ہے، عدد کو پورا کرنے کے لیے، اور جب عدد پورا ہو چکا ہے تو پھر ضرورت باقی نہ رہی۔ آگے فرمایا ولا قسامۃ علی صبی ولا مجنون لأنہما لیس من اہل القول الصحیح والیمین قول صحیح قال ولا امرأۃ ولا عبدا، فرمایا کہ 4 لوگوں پر قسامت نہیں ہے، قسامت میں بچہ اور مجنون، عورت اور غلام پر قسامت نہیں ہوں گی، یعنی قسم ان سے نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ قسم قول صحیح کو کہتے ہیں، اور قسم ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو مدد کر سکتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں کہ قسم قول صحیح کو کہتے ہیں اور قسم ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں جو پہلے جو 2 افراد ہیں، بچہ اور مجنون، یہ قول صحیح بول نہیں سکتے، بچہ ہونے کی وجہ سے، مجنون دیوانہ ہونے کی وجہ سے، اور بعد کے جو 2 افراد ہیں یعنی عورت اور غلام، یہ قول صحیح کا تکلم تو کر سکتے ہیں لیکن اہل نصرت میں سے نہیں ہیں، یعنی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی کو فرمایا ولا قسامۃ علی صبی ولا مجنون لأنہما لیسا من اہل القول الصحیح والیمین قول صحیح قال، امام قدوری کہتے ہیں ولا امرأۃ ولا عبدا، اسی طرح عورت اور غلام پر بھی قسامت نہیں، ان سے نہیں لی جائیں گی، کیوں؟ لأنہما لیسا من اہل النصرہ، اہل نصرت میں سے نہیں، والیمین علی اہلیہ، اور یمین اہل نصرت مدد کرنے والوں سے لی جاتی ہے۔ آگے مزید مقتول کی دوسری حالت اور کیفیت کا بیان ہے کہ وَإِنْ أُجِيدَ مَيِّتًا لَا أَثَرَ بِهِ، کہ اگر مقتول میت اور مردہ پایا گیا جس پر قتلوں کا کوئی اثر اور نشان موجود نہیں ہے، تو فلا قسامۃ ولا دیت، اس صورت میں کوئی قسامت اور کوئی دیت واجب نہیں ہوگی۔ مقتول پر قتل کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ کوئی زخم ہے، نہ مارنے پیٹنے کا کوئی اثر، نہ گلا گھونٹنے کا کوئی اثر، نہ اس کی آنکھ سے اور کان سے خون جاری ہے، تو یہ مقتول نہیں ہے بلکہ اپنی موت مرا ہے، اور قسامت اور دیت مقتول میں واجب ہوتی ہے، لہٰذا یہاں نہ قسامت ہے اور نہ دیت ہے، کیونکہ یہاں نہ قتل ہے اور نہ احتمال قتل ہے۔ ہاں اگر خون اس کے ذکر سے جاری ہو یا پیچھے کے راستے سے جاری ہو یا منہ سے جاری ہو تو وہ قتیل نہ ہوگا، کیونکہ ان مقامات سے کبھی عادتاً خود بخود بھی خون نکلتا ہے بغیر دوسرے کے کچھ کیے، باب الشہید میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آگے اسی کو کہا کہ وَإِنْ أُجِيدَ مَيِّتًا لَا أَثَرَ بِهِ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَتِيلٍ إِذِ الْقَتِيلُ فِي الْعُرْفِ، اس لیے کہ عرف میں مقتول کسے کہتے ہیں؟ من فاتت حیاتہ بسبب یباشرہ حی، کہ جس کی زندگی ختم ہو چکی ہو ایسے سبب سے جس کو زندہ آدمی انجام دیتا ہے، وَهَذَا مَيِّتٌ حَتَفَ أَنفَهُ، اور جس پر کوئی قتل کا اثر نہیں، یہ ایسا مردہ ہے جس نے اپنے آپ کو خود ختم کیا ہے، یعنی جو اپنے آپ اور اپنی موت مرا ہے۔ وَالْغَرَامَةُ تَتْبَعُ فِعْلَ الْعَبْدِ، اور تاوان جو ہے یہ فعل عبد کے تابع ہیں۔ وَالْقَسَامَةُ تَتْبَعُ احتمال القتل، اور قسامت احتمال قتل کے تابع ہوتی ہے، اور یہاں کوئی احتمال قتل موجود نہیں ہے۔ ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَسَمُ، پھر ان حضرات پر قسم واجب ہوں گی۔ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرٌ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَوْنِهِ قَتِيلًا، اس صورت میں قسم واجب ہوں گی۔ ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَسَمُ، پھر ان حضرات پر قسم واجب ہوں گی، یعنی قسم ان سے لی جائے گی کب؟
اس صورت میں جب کہ ایسا اثر موجود ہو جس سے اس کے مقتول ہونے پر استدلال کیا جا سکے. یستدل به علی کونه قتیلا وذلک بان یکون به جراحۃ، وہ اثر قتل کیا ہے؟ اس طور پر کہ اس پر زخم ہو، او اثر و ضرب، مار کا اثر ہو، او خنق یا گلا گھوٹنے کا اثر ہو، وکذا کان خرج الدم من عینہ او اذنہ، یا خون نکل رہا اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے، لأنه لا يخرج منها الا بفعل من جهة الحي عادة، اس لیے کہ کان اور ناک سے خون نہیں نکلتا ہے مگر کسی زندہ کی حرکت سے اور زندہ کی فعل سے، عادتاً، یعنی کسی زندہ آدمی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو جس کی وجہ سے کان اور آنکھ سے خون نکل رہا ہے. بخلاف ما اذا خرج من فیہ، برخلاف اس صورت کے جب خون اس کے منہ سے نکلے، اور دبوری ہی، یا اس کے پیچھے والے راستے سے نکلے، اور ذکری یا ذکر سے نکلے، اس صورت میں وہ مقتول نہیں ہے. لأن الدم یخرج من هذه المخارق عادتاً، اس لیے کہ عادتاً ان منافذ سے اور ان مخارق سے عادتاً خون نکلا کرتا ہے، بغیر فعل احد، کسی کے فعل اور حرکت اور کیے بغیر، کسی کی حرکت یعنی کسی کے جو ہے عمل کیے بغیر، کسی کے مارے بغیر بھی ان مقامات سے خون نکلتا ہے عادتاً. وقد ذکرناہ فی الشہید، اور یہ تفصیل ہم باب الشہید میں ذکر کر چکے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ولو اجید بدن القتیل او اکثر من نصف البدن او النصف ومعه الرأس فی محلۃ فعلی اہلیہ القسامۃ والدیۃ، اگر مقتول کا پورا بدن یا اس کا اکثر حصہ کسی محلے میں ملے تو اہل محلہ پر قسامت اور دیت واجب ہے، اور اگر نصف سے کم ملے، خواہ اس کے سر بھی ہو، یعنی ساتھ میں اس کا سر بھی ہو لیکن نصف سے کم اگر حصہ ملا، یا فقط سر یا پاؤ یا ہاتھ ملے، تو نہ قسامت ہے اور نہ دیت ہے. کیونکہ مقتول کے بارے میں یہ مخصوص حکم یعنی قسامت اور دیت یہ قیاس سے ثابت نہیں بلکہ نص سے خلاف قیاس ثابت ہے. تو جب نص سے خلاف قیاس ثابت ہو تو اس کو مورد سماع تک ہی اس کے حکم کو منحصر رکھا جائے گا، محدود رکھا جائے گا. اور مورد سماع پورا بدن ہے، مگر بر بنائے احتیاط اور انسان کی تعظیم کے پیش نظر اکثر بدن کو کل بدن کے قائم مقام کر دیا. یعنی اکثر بدن بھی اگر مل گیا تو اس کو کل کا حکم دے کر کے احتیاطاً قسامت اور دیت کو واجب کیا گیا ہے. اس سے کم ملنے کی صورت میں نہ قسامت ہے نہ دیت ہے، کیونکہ یہ خلاف قیاس ثابت ہے. نص سے اور نص میں پورے بدن کے وجود پر قسامت اور دیت کا حکم ہے، نہ کہ اس سے کم پر. اسی کو کہا گیا ولو اجید بدن القتیل او اکثر من نصف البدن، قتیل کا بدن یا نصف بدن سے زائد حصہ اگر پایا گیا، اب نصف ومعہ الراس، اور اگر نصف بدن ملا اور ساتھ میں سر بھی ہے ایک کسی محلہ میں، فی محلۃ فعلی اہلیہ القسامۃ والدیۃ، اس صورت میں تو اہلیہ نے محلہ پر قسامت اور دیت ہے. وَإِنْ وُجِدَ نِصْفُهُ مَشْقُوقًا بِالطَّوْلِ، اور اگر اس کا نصف ہے جو لمبائی چرا ہوا ہو یا نصف سے کم ہو، اس کا نصف پایا گیا جو مشقوقاً بالطول لمبائی میں چیرا ہوا ہے، اور اجید اقل من النصف، یا نصف سے کم ہو اور اس کے ساتھ ومعہ الراس سر بھی موجود ہو، او اجید یدہ اور رجلہ اس کا ہاتھ ملا، پیر ملا، اور راسہ یا صرف اس کا سر ملا، فلا شیء علیہم، اس صورت میں محلے والوں پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. اس صورت میں محلے والوں پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن ھذا حکم عرفناہ بالنص، اس لیے کہ قسامت کا جو حکم ہے ہم نے اس کو نص کے ذریعے جانا اور پہچانا ہے. وقد ورد به فی البدن، اور نص کا جو حکم ہے وہ پورے بدن کے سلسلے میں وارد ہے. الا ان للاکثر حکم الکل تعظیما للآدمی، لیکن انسان کی تعظیم کے پیش نظر اکثر کو کل کا حکم دے دیا گیا ہے کہ اکثر حصہ بھی ملے تو تعظیم اور احتیاط کے طور پر جو ہے قسامت اور دیت کا حکم ہم لاگو کرتے ہیں. بخلاف العقل، برخلاف عقل کے، لأنہ لیس ببدن ولا ملحق بھی، اس لیے کہ وہ بدن ہے نہ بدن سے ملحق ہے، فلا تجری فیہ القسامۃ، اس صورت میں اس میں قسامت جاری نہیں ہوگی. ولأن لو اعتبرناہ تتکرر القسامتان، اور اگر ہم
عقل کا اعتبار کر کے قسامت اور دیت واجب کر دیتے ہیں تو پھر اکثر بدن کے ملنے سے قسامت اور دیت واجب ہوں گی، تو قسامت اور دیت کا تکرار لازم آئے گا، حالانکہ قسامت اور دیت میں تکرار نہیں ہے، دو قسامتیں جمع ہو جائے گی، ایک تو اکثر بدن اور ایک عقل کا بھی اعتبار اگر کر کے قسامت اور دیت کو واجب کریں گے تو پھر دو قسامتیں میں تکرار ہوگا، تو اور اس میں تکرار ہے نہیں۔ لو اعتبرناہ تتکرر القسامتان والدیتان بمقابلۃ نفس واحدۃ ولا تتوالیان، ولا تتوالیان، حالانکہ یہ دونوں یعنی قسامت اور دیت پے در پے نہیں ہوتی۔ والاصل فيه ان الموجود الاول ان كان بحال لوجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب فيه، وان كان بحال لوجد الباقي لا تجري فيه القسامة تجب، والمعنى ما اشرنا اليه وصلاة الجنازة في هذا تنسحب على هذا الاصل۔ آگے عبارت میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں جو ٹائم تھا وہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.